السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سسٹر کے لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 48، پارہ نمبر 18، سورۃ النور مدنیہ، آیت نمبر 56۔ تو آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اقیمو، تم قائم کرو، اقیمو، اور تم قائم کرو، الصلاۃ، نماز، واقیموا الصلاۃ، اور تم قائم کرو نماز، وآتو، اور تم ادا کرو، زکوٰۃ، زکوٰۃ، وآتوا الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا، اور تم اطاعت کرو، اور تم اطاعت کرو یا کہا مانو، رسول، رسول کی، رسول کا حکم مانو یا تم رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لعلکم، تاکہ تم ترحمون، رحم کیے جاؤ، یا اور تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس طرح بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے لیسن نمبر 48 اور اس کی آیت نمبر، سورۃ النور مدنیہ، آیت نمبر اس کی ہے 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پیچھے ہم نے پڑھی تھی 3 اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن کے اندر وہ 3 خاصیتیں تھیں، ان سے 3 ڈیمانڈز تھی کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ چوتھی خاصیت کہہ لیں، چوتھی یا پھر چوتھی ڈیمانڈز کہہ لیں، کیا ہوگی؟ پہلی کیا تھی؟ ایمان لائے، دوسری کیا تھی؟ صالح اعمال کیے، اور تیسری شرک سے بچے رہے۔ چوتھی یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی۔ وَأَقِيمُوا، اور تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وہ 3 خاصیتیں جن کے اندر ہوں گی، اور چوتھی ساتھ یہ ملا کے کہ وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جب نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہیں ٹھہرائیں گے، اور نیک اعمال کریں گے، اور پھر چھٹا کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کریں۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی وہ رسول کی اطاعت کریں گے۔ اب رسول کی اطاعت کیوں کرنی ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر رحم کریں۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اصل میں کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہی بات بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کیا اپنی بات ہمارے تک پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہستی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، باقی انبیاء بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے نبوت ختم ہو گئی، ہم سب یہ بات جانتے ہیں، تو آخری پیغمبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات، جو پیغام اللہ تعالیٰ کا ہمارے تک پہنچایا، ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ جو کرنے کا حکم دیا ہم نے اس کو ماننا ہے، اور جس کے کرنے سے منع کیا ہم نے اس سے باز رہنا ہے۔ یہ ہوگی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دیں گے زندگی کے ہر معاملے میں۔ اس بات کو پہلے ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھ چکے ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اپنے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں، شادیوں میں، فوتگیوں میں، ہر معاملے میں جو بھی خوشی کا موقع ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے چلنا ہے، غمی کا موقع ہے تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے چلنا ہے، اور پھر اسی طرح سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حالوں پر رحم فرماتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سسٹر کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو جی پیاری سسٹر، انشاءاللہ العزیز اب ہم پڑھیں گے سبق نمبر 48، لیسن نمبر 48، پارہ نمبر 18، سورۃ النور مدنیہ اور آیت نمبر 57۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن، لا کا ترجمہ ہرگز نہیں، لا کا ترجمہ ہے نہیں اور ہرگز نہیں، ہم یہ نون ثقیلہ کی وجہ سے پڑھیں گے۔ لا تحسبن، ہرگز نہ آپ گمان کریں، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ہرگز نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، معجزین، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں۔ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، باب افعال سے، باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ، معجزین، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، یعنی وہ عاجز کر سکتے ہیں یا وہ تھکا سکتے ہیں، ہرا سکتے ہیں۔ فی الارض، زمین میں، فی الارض، زمین میں، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ، ومأوا، ٹھکانہ، ہم، ان کا، یہ ہم ضمیر جمع کی ہے، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ، ومأواہم النار، آگ ہے، النار، آگ ہے، ولبئس، اور لا کا ترجمہ البتہ یا بلا شبہ، ولبئس، اور بلا شبہ بری ہے، المصیر، لوٹ کر جانے کی جگہ، المصیر، لوٹ کر جانے کی جگہ یا پھر جانے کی جگہ۔ تو یہ ہماری آیت الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اب ہم انشاءاللہ العزیز لیسن نمبر 48 میں سورۃ النور مدنیہ کی آیت نمبر 57 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ان لوگوں کو تم ایسے گمان نہ کرو کہ وہ معجزین فی الارض، زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، زمین میں عاجز کرنے والے ہیں وہ مسلمان۔ جیسا کہ پہلے ہماری بات چل رہی تھی کہ مسلمان اس وقت بہت کمزور تھے، ہر طرف ایک تو کفار سے دشمنی اور دوسری طرف منافقین جو تھے وہ مسلمانوں کے دشمن تھے، اندر سے مسلمانوں کے دشمن اور اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ تھے، تعداد میں بھی مشرکین زیادہ تھے اور منافقین بھی انہی کے ساتھ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی حال تھا کہ مسلمان کمزور تھے، مسلمان خوف زدہ رہتے تھے، جیسے ہم نے پیچھے بھی پچھلی آیات میں پڑھا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ کس چیز کا وعدہ کر رہے تھے؟ خلافت کا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اقتدار دے گا، اللہ تمہارے دین کو غالب کر دے گا، دین اسلام کو غالب کر دے گا۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے تھے۔
اب ان حالات میں یہ وعدہ اور ایسی بات ناممکن سی نظر آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا خیال نہ کرو، لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ایسا نہ سمجھے کہ کافر زمین میں عاجز کر سکتے ہیں، تھکا سکتے ہیں، یا زمین میں وہ غالب آ سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتے۔ کفار کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ منافقین کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں، اگر انسانوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو تو پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کسی کو ہرا سکتے ہیں، تھکا سکتے ہیں، کسی پہ غالب آ سکتے ہیں، لیکن ان کا مقابلہ چونکہ اللہ کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہرانا یا اللہ تعالیٰ کو مغلوب کرنا یا اللہ تعالیٰ کو تھکا دینا زمین میں، یہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم یہ کبھی بھی گمان نہ کرو کہ کافر لوگ جو ہیں وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، یعنی وہ تھکا دیں یا وہ ہرا دیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کفار کا ٹھکانہ آخر کیا ہے؟ جہنم۔ نہ تو یہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، زمین میں یہ جیت سکتے ہیں اللہ سے، کیونکہ یہ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور اللہ سے مقابلہ کر کے کوئی جیت نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ایک تو یہ ہار بھی جائیں گے، اللہ کو یہ تھکا بھی نہیں سکتے، اللہ کو یہ عاجز بھی نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بری ہے جگہ لوٹ کر جانے کی۔ جہنم بلا شبہ، بے شک جہنم کیا ہے؟ ایسی جگہ ہے جہاں یہ واپس لوٹ کر جا رہے ہیں، اور یہ جگہ کیا ہے؟ بری جگہ ہے، یہ برا ٹھکانہ ہے۔